بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار اسٹوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے۔ گزشتہ 2.5 سال کے اندر پاکستان نے تقریباً 40 سے 45 لاکھ افغانیوں کو غیر مستقل اطلاعات کے مطابق واپس افغانستان بھیجا ہے۔ آفیشیلی تو پاکستان کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 20 سے 25 لاکھ افغانیوں کو بھیجا ہے، لیکن ان آفیشیلی آپ کو یہ بتا دوں کم از کم 40 سے 50 لاکھ جا چکے ہیں، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر کم از کم 40-50 لاکھ سے زیادہ موجود ہیں، کیونکہ ہم پہلے دن سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ 1 کروڑ کے قریب افغانی پاکستان میں موجود تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی جعلی شناختی کارڈ بنایا ہے۔ کئی کیٹیگریز ہیں افغانیوں کی پاکستان کے اندر، وہ کیٹیگریز بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ کچھ کریک ڈاؤن آپریشن، گرفتاریاں، ڈپورٹ اور کیا کیا پلاننگ چل رہی ہیں افغانیوں کے حوالے سے، کیا نئی اپڈیٹس ہیں، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان کشیدہ صورتحال ہو یا پھر مذاکرات کا معاملہ ہو یا پھر پاکستان کے اندر بھی سیاسی عدالتی بدلتی صورتحال ہو یا پھر دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مدعا چل رہا ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اور اس وقت تک کیونکہ ایران کے اندر جو تباہی مچی، جو وقت کے یزید امریکہ اور اسرائیل نے جو وہاں پر کچھ کیا، ایران کے اندر آیت اللہ خامنائی کو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کو شہید کیا، ان کے 40 کی ٹاپ لیڈر کو شہید کیا گیا، اور پھر 150 کے قریب اسکول کے بچوں کو شہید کیا گیا، اور ایٹ ہی ٹائم وہاں پر 500 جو ہے وہ میزائل مارے گئے امریکہ اسرائیل کی ملی بھگت کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا ایک ثانیہ ہے، اس ثانیہ کے اندر اب پوری دنیا ایک جنگی لپیٹ میں ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے، دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور پاکستان کے اوپر اسرائیل اور امریکہ تو پہلے دن سے، کیونکہ ایران سے زیادہ ٹارگٹ تو ان کو پاکستان ان کی آنکھوں پر کھنا کرا ہے، کیونکہ ایٹمی ملک ہے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کے اندر افغانیوں کے ذریعے دہشت گردی کروائی جائے گی، کیونکہ اس وقت افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کی گود میں بیٹھے گا، اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کی گود میں افغانستان بیٹھا ہوا ہے، اور افغانی نمک حرام ہیں، یہ محسن کش ہیں، اور یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کارروائیاں اور افغانیوں کو نکالنے کی ایک بڑی مہم شروع ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک میں کسی کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ رمضان ہے یا سردی ہے گرمی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، ہر ایک کو نکالا جا رہا ہے۔ بڑے لیول پر آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کچھ اپڈیٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کراچی کے اندر، حالانکہ بڑے عرصے بعد کراچی کے اندر افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران سینکڑوں افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کے مطابق اولڈ سٹی ایریا میں آپریشن میں غیر قانونی طور پر مقیم 98 افغان باشندوں کو پکڑ کر ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ رہائشی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 61 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس رینجرز اور سی ٹی ڈی نے ریمبو سینٹر اور بدر کمرشل میں مشترکہ کارروائیاں کی۔ گھروں، ہوٹلز اور مختلف مقامات کی تلاشی کے دوران 70 سے زائد افراد کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اس دوران 5 مشتبہ افراد کو اور متعدد غیر قانونی افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 3 افراد کو عارضی رہائشی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ضلع میں امن و امان کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مصروف ترین شہر ہے، اور وہاں پر افغان مہاجرین پہلے بہت زیادہ پشتون اور جو پٹھان کی شکل میں وہاں پر رہ رہے تھے، اب ان کے خلاف باقاعدہ سخت کارروائیاں شروع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک اور جگہ میں بھی کیا گیا درخشاں پولیس کی غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں، 4 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو درخشاں پولیس کی کارروائی کے دوران 4 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے قواعد کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد انہیں ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جائے گا، اور پھر مزید کارروائی قانونی کے مطابق جاری رہے گی، اور پھر ان افغان مہاجرین کو، ان افغانیوں کو پاکستان سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب رک کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کے بعد پاکستان میں کراچی کے قریب کوئٹہ وغیرہ، بلوچستان کے اندر بھی بڑی تعداد میں افغانی موجود ہیں، تو کوئٹہ کے علاوہ کراچی میں بھی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن درخشاں ریمبو سینٹر اور بدر جہاں پر ہے، وہیں پر کوئٹہ میں کیونکہ افغانیوں کے خلاف بڑے لیول میں کارروائیاں شروع ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 83 افغان مہاجر کیمپ تھے، 83 میں سے 42 یا 43 خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مہاجرین کے بلوچستان میں تھے، اور پھر باقی پاکستان کے دیگر شہروں میں تھے۔ اب اس لیول میں جب افغانی کو نکالا جا رہا ہے، جو
مہاجرین کے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس میں خیبر پختونخوا سب سے بڑا افغانیوں کا گڑھ ہے اور دوسرے نمبر پر بلوچستان ہے۔ اب کوئٹہ میں یہ بہت پہلے ایک دفعہ میں خبر دے چکا ہوں کہ 10 لاکھ سے زیادہ افغانیوں نے بلوچستان کے شناختی کارڈ بنائے ہیں، جعلی شناختی کارڈ پاکستان کے۔ اب اس حوالے سے بلوچستان کے اندر جو جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں بغیر شناختی کارڈ رکھنے والے افراد اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف علاقوں میں چیکنگ کر رہے ہیں اور مشکوک افراد کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ عوام گھر سے نکلتے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ لازمی ساتھ رکھیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ اب کوئٹہ بلوچستان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بلوچستان کے اندر DLA جیسے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ افغانستان سے ٹریننگ لے کر وہاں پر آتی ہیں، اور اب جب ایران کے اندر اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو گئی تو اب وہاں سے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں پاکستان کے لیے، اور بلوچستان کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے، اور وہ ایک سائڈ میں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے، دوسری جانب نو مولود افغانستان ہے، دہشت گرد جو اپنی تاریخ میں اپنے محسنوں کے ساتھ نمک حرامی کرتا رہا ہے، تو وہ افغانستان ہے۔ اور پھر جب تیسری سائڈ اگر ایران بھی اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ چلا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے لیے انڈیا خاص طور پہ وہاں پر اسرائیل کے ذریعے مل کر بہت زیادہ افغانیوں کو ملا کے اور وہاں پر بہت کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط اس بارڈر کے اوپر برتنی پڑے گی۔ اب اس حوالے سے جعلی جو شناختی کارڈ ہیں، اب اسی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے لیول پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے باعث ضلع خیبر میں جو تورخم ہے پشاور میں، وہاں پر سرحدی گزرگاہوں سے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل اس وقت معطل کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ یعنی گزشتہ دنوں جو لڑائی ہوئی ہے، جو جنگ ہوئی ہے، جو بارڈر میں کشیدگی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، اس دوران تھوڑا سا بارڈر جو ہے وہ کچھ دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق پاک افغان سرحدی مقامات پر کشیدگی کے باعث تورخم سرحد کے ذریعے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ ذرائع کے مطابق سرحدی صورتحال کشیدہ ہونے کے بعد نقل و حرکت روک دی گئی ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کی فائرنگ کے باعث تورخم سرحدی گزرگاہ ٹرمینل میں کھڑی افغان پناہ گزینوں کی درجنوں گاڑیوں کو گزشتہ رات حفاظتی اقدام کے طور پر لنڈی کوتل منتقل کیا گیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، کیونکہ پاکستان افغانستان کے درمیان بارڈر میں کشیدگی تھی، تو جو وہاں پر تورخم بارڈر کے اوپر جو گاڑیاں کھڑی تھی جو افغان مہاجرین کو لے کر، ان کو پیچھے لنڈی کوتل لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا جہاں پر افغانیوں کا گڑھ ہے، وہیں پر خیبر پختونخوا میں جب پاکستان سالوں سے جب افغانیوں کو نکالا جاتا ہے، ان مہاجرین کو نکالا جاتا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں جا کر آباد ہوتے ہیں، اور اب پنجاب کا بارڈر ختم ہوتے ہی KP میں جو مانسیرا، ہری پور، ایبٹ آباد یہ پٹی لگتی ہے، تو یہاں پر بڑی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ہری پور وسیم احمد اور DPO ہری پور شفیع اللہ گنڈاپور کی زیر صدارت موجودہ سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں غیر قانونی افغان مہاجرین کی فوری وطن واپسی ممکن بنانے کے لیے امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ مشترکہ فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور ان کی نشاندہی کے لیے مشترکہ آپریشنز کو مزید تیز کیا جائے گا، جبکہ افغان مہاجرین کو مکانات، دکانیں، مارکیٹیں وغیرہ کرائے پر دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ سہولت کاری میں ملوث عناصر کے خلاف بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ حساس مقامات کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ تو یہ پورے پاکستان میں اس طرح کا یہ اپڈیٹ ہے، اور پھر پاکستان کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومتوں کی جانب سے، اداروں کی جانب سے پہلے ہی یہ باور کرایا جا چکا ہے، تمام پولیس SHOs کو یہ انفارم کیا گیا ہے کہ ایک ایک شخص کی اسکریننگ کی جائے، جہاں جہاں لگتا ہے کہ یہ افغانی ہے ان کی ویریفیکیشن کر کے اگر وہ افغانی ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے فوراً ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ تو یہ بڑا پروسیس اس وقت پورے پاکستان میں جاری ہے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، پھر جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغانی جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اداروں کے اندر موجود جو کالی بیڑے ہیں، جس میں نادرا کے اندر یا پھر ہمارے یونین کونسل میں، یا وہ جو باثر افراد ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوائے لاکھوں افغانیوں کے، تو ان کے حوالے سے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ متحرک ہیں، کیونکہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ سب ان افغانیوں کی وجہ سے، تو اس کے اوپر بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ ریاست نے
حکومت نے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ ہر صورت افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا. اور 12 میں یہ کہہ چکا ہوں نہ رمضان دیکھا جا رہا ہے نہ سردی گرمی, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 افغانیوں کے لیے پاکستان میں آخری سال ہوگا. ناظرین, پاکستان افغانستان تعلقات ہوں یا پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقت کرتا رہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.